السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ آج یہ مکاشفۃ القلوب جو کہ تالیف ہے امام حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز کی، آج میں اس کی دوسری نشست آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 487 ہجری میں امیر المومنین مقتدی بامر اللہ کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کو مسند تصریح سنبھالے ہوئے ابھی صرف 3 سال گزرے تھے کہ المقتدی بامر اللہ کے بعد المستظہر بامر اللہ تخت نشین ہوئے۔ انہی کی فرمائش پر امام صاحب نے رد باطنیہ میں، جو اس وقت تمام اصفہان پر قابض تھے اور مصر و عراق میں ان کا پورا زور تھا، کتاب المستظہری لکھی تاکہ باطنیہ تحریک کو، جو عملی طریقے سے قابو میں نہ آ سکتا تھا، سکتی تھی، علمی طریقے سے دبایا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عالموں کی آپسی لڑائیاں، حنبلیوں شافعیوں کے اختلافات اور فتنہ و فساد اور ان کے مناظرے اور بحث و مباحثہ، خانہ جنگیاں، یورشیں اور سازشیں برپا تھیں۔ ان عجیب حالات و پریشان حالی نے امام صاحب کی زندگی پر بھی برا اثر ڈالا۔ اس سے پہلے نیشا پور میں ان کی زندگی پورے اطمینان و سکون سے بسر ہو رہی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اسی صورت سن 484 ہجری سے سن 488 ہجری تک آپ نے پڑھانے کے منصب کی ذمہ داریاں پوری کیں۔ اسی بیچ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ لکھنے اور لکھانے کے کام میں بھی لگے رہے اور یونانی فلسفے کا بھی گہری نظر سے چھان بین کرتے رہے۔ حکیموں اور فلسفیوں کے عقیدوں کی گہری جانکاری حاصل کرتے رہے۔ حقائق مذاہب کی کھوج بین میں آپ اکثر مشغول رہتے، لیکن جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا گیا، طبیعت میں انتشار اور اضطراب، بے چینی پروان چڑھتی گئی۔ اس کے بعد 10 سال کا سفر سن 488 ہجری سے لے کر 498 ہجری تک، 488 ہجری جو حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک عظیم انقلاب تبدیلی کا سامنا کرتی ہے، گویا اسی سال سے ان کی روحانی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ شان و شوکت سے پیچھا چھڑا کر روحانیت کی تسکین کے لیے بغداد سے نکلتے ہیں اور ایک بے سر و سامان زندگی کو اپناتے ہیں۔ امام صاحب کی زندگی کا یہ انقلاب اپنی طرح کا ایک عجیب و غریب انقلاب ہے، اور ایک ایسا عجیب کہ علماء اسلام میں جس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ امام صاحب جس روحانی اور عقلی سکون کے خواہش مند تھے، ان کو مدرسہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ کے عہدے پر رہ کر بھی حاصل نہ ہو سکا، جبکہ سلجوقی بادشاہوں اور خلفائے عباسیہ ان کی راہوں میں نظریں بچھائے رہتے تھے۔ نظام الملک ان کے تعریف کرنے والوں میں سے ایک مداح تھا۔ بڑے بڑے اصحاب فکر و دانش اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے درس میں شریک ہو کر فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن روحانی بے چینی نے نگاہوں میں اس بڑے رتبے کو بھی چھوٹا بنا دیا۔ چنانچہ اس تمام شان و شوکت سے الگ ہو کر امام صاحب نے ہجرت کا پکا ارادہ کر لیا۔ بغداد سے ہجرت کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنی تصنیف، جس کے کچھ حصے میں انہوں نے اپنی سوانح پر مشتمل چند الفاظ لکھے، یعنی المنکنز من الزلال میں اپنی روحانی بے چینی، اضطرابی اور طبیعت کا بکھراؤ اور طویل بیماری کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ میں بغداد میں جو دنیا بھر کے
عقیدوں اور خیالات کا دنگل تھا۔ شیعہ، سنی، معتزلہ، زندیقی، ملحد، مجوسی، عیسائی بغداد میں ایک دوسرے سے مناظرہ کرتے اور لڑتے جھگڑتے رہتے۔ میں ایک باطنی، ظاہری، فلسفی، متکلم اور زندیق سے ملتا تھا اور ہر ایک کے خیالات معلوم کرتا تھا۔ میری طبیعت شروع سے ہی چونکہ تحقیق کی طرف تھی، ان ملاقاتوں سے دھیرے دھیرے میری تقلید کی بندش ٹوٹ گئی تھی، اور جن عقیدوں پر میں پہلے چل رہا تھا ان کی اہمیت میرے لیے دل سے جاتی رہی۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حسیات یعنی سننے، دیکھنے اور چھونے، اور بدیہیات یعنی ظاہری اور علم یقینی حاصل ہے۔ بس بہت سے مذہبوں کے بارے میں میرے شبہات جوں کہ تیوں باقی رہے۔ اس وقت 4 فرقے موجود تھے: متکلمین، باطنیہ، فلسفہ اور صوفیہ۔ میں نے ان چاروں فرقوں کے علموں اور عقیدوں کی طرف تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق سے بے چینی اور بڑھی۔ تصوف کے فرقہ پر جو کتابیں موجود تھیں ان کو بھی پڑھا۔ مجھے پتہ لگا کہ اس کے لیے صرف علم کافی نہیں بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اس واقعات سے تحریک پیدا ہوئی کہ تمام تعلقات کو چھوڑ کر بغداد سے نکل جاؤں۔ نفس کسی طرح بھی تعلقات کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس کو عام شہرت اور شان اور شوکت حاصل تھی۔ رجب 488 ہجری میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، لیکن نفس کے ٹال مٹول کی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکا۔ اس ذہنی اور نفسانی کشمکش نے مجھے سخت بیمار کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ زبان کو بولنے کی طاقت نہ رہی، ہضم کرنے کی طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ حکیموں نے بھی صاف جواب دے دیا، لیکن میں اصل حقیقت سے خوب واقف ہو چکا تھا، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ حجت الاسلام نے 488 ہجری سے 498 ہجری تک 10 سال کی مدت مملکت شام اور جزیرہ بیت المقدس اور حجاز میں گزاری، جس کی تفصیل آئندہ کی جائے گی۔ اس سفر میں امام حجت الاسلام کے جسم پر درویشوں یعنی فقیروں والا لباس تھا۔ ان ملکوں میں سکون کو تلاش کرتے رہے۔ ان کے جسم پر صرف ایک گدڑی تھی۔ اب ان کا ہر وقت کا مشغلہ پرہیزگاری اور عبادت کی فکر تنہائی اور تصنیف و تالیف رہ گیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دمشق میں بغداد سے ہجرت کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے 481 ہجری میں دمشق پہنچے اور دمشق میں جامع اموی کے مغربی کنارے کو اپنی تنہائی کے لیے منتخب کیا، اور یہاں آپ روحانی اور باطنی ریاضتوں میں مشغول ہو گئے۔ ریاضت اور عبادت کے علاوہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد اموی میں جھاڑو لگاتے اور نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے غسل خانوں میں صفائیاں کرتے، وہاں کی گندگی فوراً اٹھا کر باہر پھینکتے۔ صاحب طبقات الشعیفہ میں صفحہ 104 پر لکھتے ہیں کہ آپ خانقاہ میہاتیہ کے غسل خانوں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ بہرحال نفس کو مارنے کے لیے آپ معمولی سے معمولی کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جامع دمشق کی اقامت کے زمانے میں آپ کا زیادہ تر وقت شیخ نصر مقدی کے ایک زاویے میں گزرتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ کے علم و فضل کا اور آپ کے علم کمال سے آگاہی ہو گئی، اور وقت کے عالموں نے آپ کے آس پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ آپ کے سکون اور ریاضت میں خلل پڑنے لگا۔ اس ہنگامہ سے بچنے کے لیے ایک رات خاموشی سے دمشق سے روانہ ہو گئے۔ دمشق میں امام صاحب کے ٹھہرنے کی مدت 2 سال ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس میں اپنے سفر بیت المقدس کے سلسلے میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
मुनकिज़ मिन अज़्ज़लाल में सराहत की है कि जिससे ज़ाहिर होता है कि आपकी इस मुसाफत का बेशतर हिस्सा बैतुल मक़दस में गुज़रा और इस सफ़र का बेहतरीन इल्मी सरमाया और आपकी तसनीफ़ में सबसे बुलंद पाया तसनीफ़ इह्याउल उलूम उस दौर की तसनीफ़ है जिसकी मिसाल दुनिया की अखलाक़ी किताबों में मिलना मुश्किल है। अखलाकियात के मौजू पर यह एक बेनज़ीर और बेमिसाल किताब है। इसके बाद के मुसन्निफ़ीन ने अखलाकियात पर जो भी कुछ लिखा है उसका माखज़ इह्याउल उलूम है। इह्याउल उलूम के अलावा किताब अर्बईन और कुछ दूसरे रिसाले भी इसी क़याम दमिश्क में तसनीफ़ किए थे। ये बात बहुत मशहूर है कि हुज्जतुल इस्लाम ने इह्याउल उलूम की तसनीफ़ के लिए बैतुल मुक़द्दस में जो जगह इंतखाब की थी वो क़ुब्बतुस सखरा की मशरक़ी यानी पूर्वी गोशा था और इमाम साहब उस गोशे में मोतकिफ़ थे। कुछ लोगों का ख़याल है कि इह्याउल उलूम जैसे बुलंद पाया और मबसूत और ज़ख़ीम यानी बड़ी किताब की तसनीफ़ इस बेसरो सामानी और परेशान हाली में नामुमकिन है, लेकिन मुअर्रिख़ीन के अक़वाल और दूसरे शवाहिद के बिना पर कहा जा सकता है कि इह्याउल उलूम का ज़माना तसनीफ़ यही वो 10 साला बेसरो सामानी और ज़माना सफ़र है। इस तसनीफ़ से इमाम साहब की इल्मी काबिलियत का भी अंदाज़ा होता है। आपके पास उस बेसरो सामानी में कोई ज़रिया कुतुब या ज़ख़ीरा कुतुब मौजूद न था जो आपके लिए तसनीफ़ में माखज़ का काम देता। अल्लामा शिबली नौमानी ने अपनी मुख्तसर किताब अल-ग़ज़ाली में इह्याउल उलूम का शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब क़ुव्वतुल क़ुलूब उस्ताद आज़म मुफ़स्सिर अज़ीम शेख तरीक़त अबुल क़ासिम किशयरी के रिसाला किशयरिया और अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी की किताब ज़रियतुल उलूम शरीफ़ा के मज़ामीन की यकरंगी बाज़ उन्वानात के एक जैसे होने को ज़ाहिर किया है और इन किताबों को इह्याउल उलूम का माखज़ ही नहीं बल्कि असल करार दिया है। इसमें शिबली नौमानी की तहक़ीक़ को कोई दखल नहीं, उन्होंने कोई नई बात नहीं की है, बल्कि अल्लामा इब्न ज़ौजी ने जो अक़ीदे के एतबार से हुज्जतुल इस्लाम से मुख्तलिफ थे और सूफिया किराम के दुश्मन, उन्होंने इह्याउल उलूम पर कड़ी तनक़ीद की है। उस तनक़ीद के ज़िम्न में बयान किया है कि उन्होंने क़ुव्वतुल क़ुलूब रिसाला किशयरिया और राग़िब अस्फ़हानी की किताब सामने रख कर ये किताब लिखी है, लेकिन तारीख़ यह हरगिज़ नहीं बताती कि इमाम साहब उस सफ़र में जो उनके रूहानी इनकलाब का सफ़र था, इन रूहानी इनकलाब का सबब था, इस बेसरो सामानी की हालत में किताबों का पुश्ता यानी बोझ लेकर निकले थे। हाँ, यह ज़रूर है कि इमाम साहब ने उन बुलंद पाया किताबों को पढ़ा ज़रूर था और उनके मज़मून याद थे। बहरहाल अल्लामा इब्न ज़ौजी और अल्लामा शिबली नौमानी का ख़याल गलत है। ये एक तवील तनक़ीदी बहस है और मैं उसको मुख्तसर से अल्फाजों में ख़त्म करता हूँ। ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस 10 साला सफ़र का अज़ीमुश्शान तोहफ़ा आने वालों के लिए इमाम साहब ने इह्याउल उलूम की सूरत में यादगार छोड़ा है। मदह ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तबक़ातुश शाफ़िय्या में लिखते हैं कि इमाम ग़ज़ाली के साथ शेख इस्माइल माइली, शेख अबुल हसन बसरी, शेख इब्राहिम शुब्बाक़ ज़ुरजानी और चंद दूसरे दरवेश मदह ईसा अलैहिस्सलाम में जमा रहते थे और तसव्वुफ़ के हक़ाइक़ और बारीकियाँ ज़ेर बहस रहती थी और इस तरह इमाम साहब रूहानी सुकून से फ़ायदा उठाते थे। मदह ईसा अलैहिस्सलाम और बैतुल मुक़द्दस में कुछ मुद्दत तक मुजाहिदा और रियाज़त में मसरूफ़ रहने के बाद इमाम हुज्जतुल इस्लाम हज के इरादे से वहाँ रवाना हुए
اور 488 ہجری میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ المنورہ آئے۔ یہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مقامات مقدسہ کو دیکھنے کے بعد اسکندریہ ہوتے ہوئے آپ اپنے وطن مالوف طوس واپس آئے۔ اگرچہ شروع میں امام صاحب کی یہ نیت تھی کہ وطن واپس نہ ہوں گے اور تمام عمر ہجرت کی نیت سے ہی نکلے تھے، لیکن جیسا کہ خود آپ نے ایک مکتوب میں اظہار کیا ہے کہ بال و بچوں کی محبت نے پھر وطن کی طرف کھینچ لیا، چنانچہ امام صاحب وطن واپس پہنچ گئے اور اپنے بال بچوں کے درمیان رہنے لگے۔ اس طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تنہائی میں زیادہ وقت لگانے لگے۔ اس وقت عجلت نشینی میں 1 سال گزار دیا، لیکن 499 ہجری میں حکومت وقت اور امراء سلطنت کے اصرار بیہد سے مجبور ہو کر ذی قعدہ 499 ہجری میں طوس سے نیشا پور آ گئے۔ مدرسہ نظامیہ نیشا پور کے خدمات تدریس کو قبول کر لیا۔ اس وقت سلطان سنجر پسر ملک شاہ سلجوقی سلطنت سلجوق پر متمکن تھا اور خواجہ نظام الملک کا فرزند فخر الملک اس کا وزیر اعلیٰ تھا۔ مدرسہ نظامیہ نیشا پور میں 1 سال تک علمی خدمت انجام دیتے رہے۔ اسی دوران اپنی مشہور کتاب المنقذ من الضلال تصنیف کی، جو ایک طرح سے امام صاحب کے خود کی سوانح حیات ہے۔ اس خود نوشت اپنی لکھی سوانح حیات میں امام صاحب نے اپنی زندگی کے اہم واقعات بیان کیے اور عالموں اور فقیہوں پر بڑی تنقید کی ہے، اور کچھ علوم متداولہ پر بھی تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ اس بار نیشا پور میں قیام کی مدت صرف 1 سال رہی، یعنی ذی قعدہ 499 ہجری سے لے کر 500 ہجری تک۔ ابن جوزی، جو امام صاحب پر تنقید کرنے میں مشہور ہیں، لکھتے ہیں اس کے بعد امام صاحب اپنے وطن طوس واپس آ گئے اور مکان کے قریب ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور ایک عظیم الشان دارالقیامہ یعنی ہاسٹل اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت پائی باغ بنوایا گیا، اور وہ خود قرآن و احادیث کے پڑھانے میں مشغول رہنے لگے۔ اس زمانے میں امام حجت الاسلام ایک زاہد و صوفی پاک باز کی صورت میں مسند تدریس پر جلوہ افروز تھے۔ اس وقت ان کے حقیقی ارادت مندوں کا بڑا مجمع ان کے ارد گرد جمع رہتا تھا، اور اب یہ تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ عام و خاص کے دل آپ نے اپنی سچائی اور صفائی سے اپنی طرف رجوع کر لیے تھے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی اور خدا سے ڈرنا اور زہد اور اتقاء اور اس کا چرچا عام تھا۔ اس مقبول عام کا نتیجہ یہ نکلا کہ دستوری زمانہ کے مطابق آپ کے بہت سے حاسد جلنے والے پیدا ہو گئے۔ خواجہ نظام الملک طوسی اور ملک شاہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں حاسدوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ امام ہمام کے خلاف زبان کھول سکے۔ امام صاحب کے سامنے ان کے علم و فضل کے چراغ ٹمٹمانے لگے تھے۔ ان کی گرمی بازار سرد پڑ گئی تھی۔ اس سرد بازاری نے رقابت کی آگ کو اور بھڑکایا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا ہر طرف چرچا تھا۔ ان تمام اسباب نے امام صاحب کے خلاف حسد اور دشمنی کا ایک محاذ قائم کر دیا۔ ان کی تحریروں میں ہیر پھیر کیا گیا۔ ان کے پاس طرح طرح کے سوالات لکھ کر بھیجے گئے۔ چونکہ امام صاحب شافعی مسلک پر گامزن تھے اور اشعری تھے، لہٰذا عوام میں امام صاحب کے عقائد اوارا اور خوب نقطہ چینی کی گئی جو ان عالموں کے عقیدوں سے میل نہ کھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ مخالفین کا یہ حربہ بڑھتا گیا۔ امام صاحب نے اپنے مکتوبات میں خاص طور سے ان خطوں میں جو سلطان سنجر سلجوقی کے نام لکھے ہیں اپنی بہت کچھ صفائی پیش کی ہے۔
وہ بے وجہ حکومت وقت اور امیر سلطنت سے ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ اس موقع پر دشمنوں نے یہ قصہ چھیڑ دیا کہ امام صاحب کے خلاف اس کو دستاویز بنایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر طعن کیا ہے۔ اس طرح کیمیائے سعادت کی بعض تقاریر کو انہوں نے اپنے اقوال کی تائید میں پیش کیا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن کا جواب آپ نے سلطان سنجر کو اس طرح سے دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ تب تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔